السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین کرام، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے ایک سالہ عربی سرٹیفکیٹ کورس کی کتاب دروس اللغۃ العربیہ للمبتدئین، اس کتاب کے سبق نمبر 31 تک ہم نے ان تمام اسباق کو پڑھا بھی اور انہیں حل بھی کیا۔ آج ہم اسی کتاب کے سبق نمبر 32 کو شروع کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے الدرس الثانی والثلاثون، 32واں سبق، جوازم الفعل المضارعی، فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف۔ اب یہ جزم کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، میں اس کی گردان کس طریقے سے ہوتی ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ کو بتاؤں گا۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ اپنے ساتھ کاپی اور قلم لے کر بیٹھے، تاکہ دوران سبق کوئی اہم چیز آ جائے یا گرامیٹیکلی کوئی اہم چیز آ جاتی ہے تو آپ اسے نوٹ کر سکے، تاکہ روزمرہ زندگی میں آپ جب عربی زبان بولے تو یہ الفاظ آپ کو مدد دے سکے۔ اب بلا کسی تاخیر کے میں شروع کر رہا ہوں۔ میں نے مضارع کی گردان یہاں پر لکھی ہے اور میں جوازم الفعل المضارع میں 3 یہاں پر لکھ رہا ہوں، ایک لم ہے، ایک لمہ ہے اور ایک لا ہے۔ لائے نہیں میں تھوڑا چینج کروں گا، پہلے اس کو سمجھ لیجئے۔ اگر ان تینوں میں سے اگر کوئی لفظ آ جاتا ہے، جیسے کہ میں نے اس میں سے لم لے لیا، تو لم کا مطلب یہ ہوگا، اب ہر جگہ لم، ہر جگہ میں نے یہاں پر لم لکھا ہوں۔ اس کا یہ ہو جائے گا کہ یہ لم جوازم الفعل المضارع ہے، یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، تو جہاں پر پیش آپ کو دکھ رہا ہے وہاں پہ جزم آ جائے گا۔ دیکھ لیجئے، پہلا پیش یہاں پہ تھا تو جزم ہو گیا، دوسرا پیش یہ پوری گردان میں یہاں پہ آ رہا ہے تو یہاں پہ بھی جزم آ جائے گا۔ اب ہم اوپر چلتے ہیں تو شروع میں ہی پیش تھا، وہاں جزم دے دیجئے، پھر کہاں پہ، یہاں پہ پیش کہیں پر بھی نہیں ہے، پھر ڈائریکٹ یہاں پہ آخر میں پیش آ رہا ہے، یہاں پہ جزم دے دیں گے، یہاں پر بھی پیش آ رہا ہے، یہاں پہ جزم دے دیں گے۔ اور جو نون اعرابی ہے، ایکسٹرا نون ہے، اس کو ہم کاٹ دیں گے۔ جیسے یہ نون ہے، یہ پہلا نون ہم نے کاٹا، اس میں بھی واو نون میں 2 ہے، واو بھی ہے نون بھی ہے، تو نون کو کاٹ دیں گے۔ اس میں الف بھی ہے نون بھی ہے، یہاں نون کو کاٹ دیں گے۔ اب یہاں پہ نون کو کاٹ دیں گے تو ایکسٹرا لفظ نہیں ہے، اس لیے یہ کاٹا نہیں جائے گا، نہ یہ کٹے گا نہ یہ کٹے گا۔ لیکن یہاں پر تثنیہ کا نون ہم کاٹ دیں گے، یہاں پر جمع کا نون بھی کاٹ دیں گے، اور یہاں پر واحد مؤنث حاضر کا نون بھی کاٹ دیں گے، اور یہ نون بھی کاٹ دیں گے۔ تو عزیزان گرامی، جوازم وہ ہوتے ہیں جو فعل مضارع کے آخر کو جزم دیتے ہیں، جہاں پیش آتا ہے وہاں پر جزم کرتے ہیں، اور جہاں پر نون اعرابی آتا ہے وہ نون اعرابی کو کاٹ دیتے ہیں۔ اب اس کی گردان کیسے بنے گی؟ لم یفعل، اس ایک آدمی نے نہیں کیا، لم یفعلا، وہ 2 آدمیوں نے نہیں کیا، لم یفعلوا، وہ سب آدمیوں نے نہیں کیا، لم تفعل، وہ ایک عورت نے نہیں کیا، لم تفعلا، وہ 2 عورتوں نے نہیں کیا، لم یفعلنا، وہ سب عورتوں نے نہیں کیا، لم تفعل، تم ایک مرد نے نہیں کیا، لم تفعلا، تم 2 مردوں نے نہیں کیا، لم تفعلوا، تم سب مردوں نے نہیں کیا، لم تفعلی، تم ایک عورت نے نہیں کی، لم تفعلا، تم 2 عورتوں نے نہیں کی، لم تفعلنا، تم سب عورتوں نے نہیں کیا، لم افعل، میں نے نہیں کیا، لم نفعل، ہم نے نہیں کیا۔ اب لم میں اگر ہم لمہ داخل کر دیتے ہیں لم کے بدلے، تو یہ یہاں تھا وہ ایک مرد نے نہیں کیا، اور لمہ میں ہو جائے گا وہ ایک مرد نے اب تک نہیں کیا۔ اور اگر ہم لا لگا دیتے ہیں تو یا کا ترجمہ ہو جائے گا وہ ایک مرد کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ لا میں نہیں چاہیے کا ترجمہ ہوتا ہے، تو لا یفعل، وہ ایک مرد کو نہیں کرنا چاہیے، لا یفعلا، وہ 2 مردوں کو نہیں کرنا چاہیے، لا یفعلوا، وہ سب مردوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور لائے نہیں کی گردان انشاءاللہ سبق کے دوران آئے گی تو میں وہ جب آپ کو ڈکٹیٹ کر دوں گا سمجھا دوں گا، اتنا آپ سمجھ لیجئے، اس کو جوازم الفعل المضارع کرتے ہیں۔ اب بلا کسی تاخیر کے میں سبق کو شروع کر رہا ہوں، سبق کی طرف آپ دیکھیے۔ الدرس الثالث، الدرس الثانی والثلاثون، 32واں سبق، اور کون سا سبق ہے؟ جوازم الفعل المضارع، فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف۔ لم، وہ ایک مرد نے نہیں کیا، لمہ، وہ ایک مرد نے اب تک نہیں کیا، لائے نہیں میں ہوتا ہے وہ ایک مرد کو نہیں کرنا چاہیے، اور لائے امر، وہ ایک مرد کو کرنا چاہیے۔ طیورن، یہ طائرتن کی جمع ہے، طائرن کی جمع ہے پرندہ، اور طیورن پرندے۔ اسد کے معنی شیر، نمرن چیتا، قردن بندر، ببغاء طوطا، طاؤس مور، غراب کوا، حمامۃ کبوتر۔ حدیقۃ الحیوانات،
جانوروں کا باغ جس کو انگلش میں ہم زو کہتے ہیں۔ پڑھیے لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ نبیلو یسکنو فی لکھنؤ، اب یہ یسکنو پہلا فعل آ رہا ہے اور یہ نبیل کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ نبیلو یسکنو، نبیل رہتا ہے فی لکھنؤ، لکھنؤ میں۔ وَهُوَ لَمْ يُسَافِرْ قَطُّ إِلَى دِلْهِ، وَهُوَ لَمْ يُسَافِرْ، اور اس نے سفر نہیں کیا، قطُّ کبھی بھی، إِلَى دِلْهِ دلی کا۔ نبیل یسکنو فی لکھنؤ، نبیل لکھنؤ میں رہتا ہے۔ وَهُوَ لَمْ يُسَافِرْ قَطُّ إِلَى دِلْهِ، اور اس نے دلی کا کبھی سفر نہیں کیا۔ وَهُوَ يَرْغَبُ، اور وہ رغبت رکھتا ہے، فی زیارتها، اس کو دیکھنے کی، اس کو سے مراد یہاں پر دلی کو، وہ دلی کی زیارت کی یا دلی کو دیکھنے کی رغبت رکھتا ہے۔ وضع برنامجن، اس نے ایک پروگرام رکھا، اور کس کا؟ للسفر، سفر کا۔ وضع برنامجا للسفر، اس نے سفر کا پروگرام رکھا۔ ووصل الى محطۃ القطار، اور وہ پہنچا الى محطۃ القطار، ریلوے اسٹیشن کی طرف۔ مع اخیہ، اپنے بھائی کے ساتھ، اور بھائی کی صفت بتا رہے ہیں الصغیری، مع اخیہ الصغیری، اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ وہ اسٹیشن کی طرف پہنچا، اور وہ کون ہے؟ ساجد، ساجد۔ کان القطار موجودا علی الرصیف، کان القطار ٹرین تھی، موجودا موجود، علی الرصیف پلیٹ فارم پر، کان القطار موجودا علی الرصیف، ٹرین پلیٹ فارم پر موجود تھی۔ فور وصولہما الی المحطۃ، ان کے اسٹیشن پر پہنچتے ہی، سار القطار، ٹرین چلنے لگی۔ ٹرین پہلے سے اسٹیشن پر موجود تھی، اور وہ بتا رہے ہیں فور وصولہما الی القطار، ابھی وہ اسٹیشن پر پہنچے ہی تھے، سار القطار، ٹرین چلنے لگی۔ ولما یرکب نبیل واخوہ، اور ابھی نبیل اور اس کا بھائی ٹرین میں سوار نہیں ہوئے تھے، مطلب یہ کہ ٹرین پہلے سے پلیٹ فارم پر موجود تھی، اور ان کے پلیٹ فارم پر پہنچنے سے پہلے ہی ٹرین چلنے لگی، جبکہ دونوں ٹرین میں ابھی سوار نہیں ہوئے۔ اب دونوں نے کیا کیا بتا رہے ہیں۔ فَأَسْرَعَا إِلَيْهِ وَرَكِبَا، تو دونوں اس کی طرف دوڑنے لگے اور اس کو پکڑ لیے، اس میں سوار ہو گئے۔ أَسْرَعَا إِلَيْهِ، دونوں اس کی طرف دوڑے، وَرَكِبَا، اور سوار ہو گئے۔ عندما وصلا الى دلہ قال ساجد، اب دیکھیں یہاں پر تسنیہ کا صیغہ دے رہے ہیں، وصلا ایک آدمی پہنچا، وصلا ایک آدمی پہنچا، اور الف بڑھا دیے تو دو پہنچے۔ اب یہاں نبیل اور ساجد دونوں ہیں، اس لیے الف اشارہ کر رہا ہے۔ عندما وصلا الى دلہ، جب دونوں دلی کو پہنچے، قال ساجد، ساجد نے کہا، جو چھوٹا بھائی ہے نبیل کا، ساجد، اخی الکریم، اے میرے پیارے بھائی، اريد ان ازور حدیقۃ الحیوانات، میں دیکھنا چاہتا ہوں زو کو، حدیقۃ الحیوانات، زو، حدیقۃ الحیوانات فی دلہ کبیرۃ جدا، اور کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ دلی میں جو زو ہے، جو جانوروں کا باغ ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ نبیل، طیب، ٹھیک ہے، سنزور حدیقۃ الحیوانات غدا انشاء اللہ، انشاءاللہ ہم کل زو کو دیکھیں گے، ہم کل زو کو وزٹ کریں گے۔ اب اگلے دن کا بتا رہے ہیں، فی الیوم التالی، اگلا دن، آنے والے دن، ذهب نبیل وساجد مع اصدقائهما الى حدیقۃ الحیوانات، اگلے دن ذهب نبیل وساجد، نبیل اور ساجد گئے، مع اصدقائهما، اپنے دوستوں کے ساتھ، الى حدیقۃ الحیوانات، جانوروں کے باغ کی طرف، زو کی طرف۔ اگلے دن نبیل اور ساجد اپنے دوستوں کے ساتھ زو کی طرف گئے۔ کانا ہناک عدد کبیر من الحیوانات، وہاں پر، کانا ہناک، وہاں پر تھا، عدد کبیر، ایک بڑی تعداد، من الحیوانات، کس کی؟ جانوروں کی، والطیور المختلفۃ، اور مختلف پرندوں کی۔ اب مکمل جملہ یہ ہوگا، کانا ہناک عدد کبیر من الحیوانات والطیور المختلفۃ، وہاں پر مختلف پرندوں اور جانوروں کی بڑی تعداد تھی، اور وہ بڑی تعداد کن کن کی تھی بتا رہے ہیں، مثل الاسد، جیسے کہ شیر، والنمیری، اور چیتا، والقردی، اور بندر، اور یہ ہو گئے حیوانات۔ اور اب طیور، پرندوں میں کون کون تھے؟ والببغائی، اور طوطا، والطاؤسی، اور مور، والغرابی، اور کوا، والحمامتی، اور کبوتر۔ ساجد، نبیل کہہ رہا ہے، ساجد لا تقرب من الاسد، اے ساجد تم شیر کے قریب نہ جاؤ، لِأَنَّهُ حَيْوَانٌ وَحْشِيٌّ، کیونکہ وہ ایک وحشی جانور ہے۔ ساجد، طیب، ٹھیک ہے،
فلنذهب الى قفص الطیور، تو ہمیں پرندوں کے پنجرے کی طرف چلنا چاہیے۔ قفص الطیور، پرندوں کے پنجرے کی طرف چلنا چاہیے۔ فلنذهب، تو ہمیں چلنا چاہیے، الى قفص الطیور، پرندوں کے پنجرے کی طرف۔ لم یزل نبیل وساجد، لم یزل نبیل وساجد مع الاصدقاء فی حدیقۃ الحیوانات حتی المساء۔ میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں۔ لم یزل، مسلسل رہے، نبیل و ساجد، نبیل اور ساجد، مع اصدقائہما، اپنے دوستوں کے ساتھ، فی حدیقۃ الحیوانات، جانوروں کے باغ یعنی زو میں، حتی المساء، شام تک۔ نبیل اور ساجد اپنے دوستوں کے ساتھ زو میں شام تک مسلسل مشغول رہے۔ ثم رجع الجمیع الی بیوتہم، پھر پورے کے پورے اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے۔ رجع الجمیع، پھر لوٹ گئے تمام کے تمام، الی بیوتہم، اپنے گھر کی طرف، فرحانین و مسرورین، اور کیسے؟ خوشی خوشی، فرحانین کے معنی بھی خوشی خوشی اور مسرورین کے معنی بھی خوشی خوشی، پھر تمام کے تمام اپنے گھروں کی طرف خوشی خوشی لوٹ گئے۔ عزیزان گرامی، یہ چھوٹا سا سبق تھا جو زو پر مبنی تھا۔ اس سے متعلق کچھ جانوروں کے اور کچھ پرندوں کے نام آپ کو دیے گئے ہیں، اور فعل امر کا صیغہ بھی اس میں موجود ہے، اور ماضی، مضارع، امر، تینوں کے صیغے اس میں موجود ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چھوٹا سا سبق ہے، اس کو بار بار پڑھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں اس کے سوال جواب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔